اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، یہ سورہ والتین ہے۔ تین کہتے ہیں کس کو؟ فکس کو، انجیر جس کو کہتے ہیں انجیر، اور زیتون کہتے ہیں اولی کو، طور سنین جھاڑ والے پہاڑ کو کہتے ہیں، اور یہاں کوہ طور مراد ہے، اور بلد الامین یہ امن والے شہر مکہ المکرمہ یہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کی قسم کھائی۔ ایک ہے انجیر، یہاں تو نیوزی لینڈ کے اندر سب جانتے ہیں انجیر کیا ہے، فکس کیا ہے۔ دوسری چیز اولیو، تو یہ دو تو پھل ہیں، دو پھل ہیں، اور دو جگہیں ہیں، ایک کوہ طور اور ایک مکہ مکرمہ۔ تو یہ دو پاکیزہ جگہ تو معلوم ہے کہ ہاں مبارک جگہ ہے، مبارک جگہ کی تو اللہ تعالیٰ قسم کھائے، ٹھیک ہے، لیکن دو پھلوں کی قسم کھائی تو کیا پھل سے مراد وہی پھل جو ہم کھاتے ہیں وہی مراد ہے، یا پھر کوئی اور معنی مراد ہے؟ اس پہ علماء کی مختلف رائے ہے، لیکن اکثر علماء فرماتے کہ نہیں، وہ پھل ہی مراد ہے۔ اور پھل پہلے نمبر پہ انجیر کا تذکرہ ہے۔ دیکھو یہ ترتیب سے چلا ہے کہ انجیر اس سے اونچا درجہ ہے زیتون کا، زیتون سے اونچا درجہ ہے طور سینا کا، اور اس سے اونچا درجہ ہے بلد امین مکہ مکرمہ کا۔ یہ ترتیب ہے، نیچے سے اوپر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پھل کی قسم کیوں کھائی، انجیر کی کیوں کھائی، انجیر کا کیا فائدہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جو انجیر ہے وہ غذا بھی ہے، پھل بھی ہے، اور دوا بھی ہے۔ کیا ہے؟ خوراک، جیسے روٹی کھاتے ہیں کا وہ غذا بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ میوہ ہے، پھل کی طرح کھایا جاتا ہے، اور دوائی بھی ہے۔ اب دوائی تو کون کھاتا ہے دوائی کے طور پر، کیونکہ وہی انگریزی گولیوں کی عادت پڑی ہے، اس لیے اس کی طرف ذہن جاتا نہیں آدمی کا۔ تو انجیر ایک ایسی چیز ہے کہ حجاز میں نہیں ہوتی تھی، یعنی سعودی کے علاقے میں نہیں ہوتی۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے طب النبوی میں لکھا ہے کہ وہ وہاں نہیں ہوتی تھی، اس لیے اس کے بارے میں اتنی حدیثیں نہیں ہیں۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا ثابت ہے، بعض روایتوں میں کہ ایک ٹوکرا بھر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا انجیر کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا اور اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کھاؤ۔ اگر میں یوں کہوں کہ اگر جنت سے کوئی پھل اترا ہے تو کہوں گا کہ یہ ہے، اس لیے کہ جنت کا پھل ہے، اس میں کوئی گٹھلی نہیں، تم کھایا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے پائلز ختم ہو جاتے ہیں، بواسیر جس کو کہتے ہیں، سے بواسیر ختم ہو جاتے ہیں۔ وَتَنْفَوْ مِنَ النِّقْرِسِ، نقرس کہتے ہیں گوت کو، ہاں گاؤٹ۔ کہا اس کو حضور نے فرمایا، تو عبدالستار کل بھاگے گا مجھے، کہا گاؤٹ سے بھی، کہا حضور نے فرمایا کہ نفع دیتا ہے اس بیماری کے لیے۔ یہ حدیث ہے، اس کو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے نقل کیا، تفسیر کی کئی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔
جہاں تک اس کا غذا کا ہونے کا تعلق ہے کہ یہ غذا ایک خوراک ہے، تو اطباء کا دعویٰ ہے کہ یہ بہت جلدی ہضم ہونے والی خوراک ہے انجیر، اور وہ پیٹ کے اندر زیادہ ٹھہرتا نہیں ہے، آدمی کی طبیعت کو نرم بناتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو بہت ہی یعنی کچرے کو اچھی طرح سے نکال کے ساتھ لے جا کر نکالتا ہے، اور اس سے بلغم کم ہوتا ہے، اور کڈنی صاف ہوتی ہے، اور پتھری کی شکایت اگر مثانہ کے اندر ہو، پیشاب کی تھیلی میں ہو، تو اس کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔ علی بن موسیٰ رضی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ انجیر کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے، بہت ساروں کی بیماری ہے، ہاں بات کرتے ہیں تو منہ بدبو آتی ہے، کہا انجیر کھاؤ تو اس سے وہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ اور آگے فرمایا یطیل الشعر، بال لمبا کرتے ہیں، تو عورتیں بھی کھائے گی، پھر تو عورتوں کو بال لمبا کرنے کی عورتوں کو فکر ہوتی ہے، ہاں تو کوئی حرج نہیں، کھائے، اس میں کیا ہے، نفع کی چیز ہے، عورتوں کی خوبصورتی ہے۔ اور فرمایا کہ اسٹروک لگنے سے امن ہے، وَهُوَ أَمَنٌ مِّنَ الْفَالِجِ، فالج جانتے ہیں، اسٹروک جو لگ جاتا ہے، کہا کہ اس کو کھانے سے اس سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ بدن موٹا ہوتا ہے اس سے، اور آدمی کے جو جگر ہے، کلیجی جس کو کہتے ہیں، تلی جو ہے، جو ایک پارٹ ایکسٹرا پارٹ ہوتا ہے کا، اس کے مسامات کو کھول دیتا ہے، یہ جو اوپر مسامات ہے نا سوراخ کا، اس کو وہ کھول دیتا ہے، اور وہ بہترین میوہ ہے۔ یہ تو اس کی بات ہو گئی کہ یہ غذا ہے۔ جہاں تک دوا کا تعلق ہے تو بدن کے کچرے کو باہر نکالنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کے خواص بھی بہت ہیں، کچھ یعنی اسپیشلٹی جس کو کہیں آپ، انجیر کی اسپیشلٹی ہے، وہ کیا ہے کہ وہ جیسا اوپر ہے ایسا اندر بھی ہے، یہ نہیں کہ چھلکا نکال کے کھاؤ، اس کا چھلکا ہی نہیں، اور جیسے کہ اخروٹ ہوتا ہے اس کا تو چھلکا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں گٹھلی بھی نہیں ہے، انجیر یہ دوسری بات پھلوں کے اندر تو گٹھلی ہوتی ہے، یہ پورا کا پورا میوہ ہے، پورا کا پورا پھل ہے، ایک خاصیت تو یہ ہو۔ دوسری خاصیت اس کی یہ ہے کہ جتنے درخت آپ نے دیکھے ہوں گے اس پر پہلے کیا آتا ہے، پھول آتا ہے، پھول آتا ہے، پھول آنے کے بعد پھل آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی درخت ہیں وہ پہلے خود سنورتے ہیں، خوبصورت بنتے ہیں، پھر لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن یہ انجیر کا درخت پہلے پھل دیتا ہے پھر پھولتا ہے، یہ پہلے پھل دیتا ہے اور بعد میں وہ پھول اس کا آتا ہے، مطلب یہ کہ دوسرے کا خیال پہلے کرتا ہے پھر اپنا خیال کرتا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ اسی لیے جتنے درخت ہیں وہ حضور کے قول پر عمل کر رہے ہیں، لیکن انجیر حضور کے عمل پہ عمل کر رہا ہے، کچھ سمجھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابدا بنفسک ثم بمن تعول، پہلے اپنے آپ سے شروع کرو، پہلے اپنے آپ پر خرچ کرو، بیوی بچوں پہ خرچ کرو، رشتہ دار پہ خرچ کرو، پھر دوسروں تک جاؤ، ہاں تو یہ تو حضور کا حکم ہے، لیکن اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا، پہلے سب خرچ کر دیتے، پھر بچتا تھا تو پھر حضور استعمال کرتے تھے، پہلے دوسروں کا خیال پھر اپنی بات۔ کا انجیر کا درخت ایسا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا کا ایسا، ایک خصوصیت ہو گئی۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جتنے بھی پھلدار درخت تھے وہ ایک دفعہ پھل آ گئے ختم ہو گئے،
لیکن انجیر کا درخت کئی دفعہ پھلتا ہے، سال میں کئی دفعہ پھلتا ہے۔ اگر کوئی آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے پاس انجیر ہے تو یوں سمجھے کہ اس کو بہت زیادہ مال ملے گا۔ اگر اس نے انجیر کھایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد عطا فرمائے گا، یہ ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ اگر انجیر کے درخت کو جلا کر اس کی جو راکھ ہے اگر باغ کے اندر اس کو چھڑکا جائے تو جتنے بھی کیڑے ہیں جو بھی نقصان پہنچانے والے سب ختم ہو جائیں گے، اور اگر اس کی دھنی دی جائے تو مچھر اور پسو جو انسانوں کو نقصان کرتے کا وہ بھی ختم ہو جائے۔ ہاں، اور انجیر ایک ایسا پھل ہے کہ وہ پورا کا پورا نفع والا، جیسے قرآن ہے، قرآن پورا کا پورا مغز ہے، قرآن میں کوئی چیز ایکسٹرا ہے ہی نہیں، جو بھی چیز لے کے آپ بیٹھو آپ کو نفع ملے گا قرآن کے اندر۔ کہاں انجیر کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انجیر کو حضرت انسان سے ایک تعلق ہے۔ کیسا تعلق؟ روایت ہے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ درخت کا پھل کھا لیا تو آپ کا جو بدن تھا وہ ایسا تھا، ناخن نہیں، پورا بدن ایسا تھا خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ نے ساری خوبصورتی لے لی اور یہ رہنے دیا، ننگے ہو گئے۔ اب اس درخت کے پاس پتے لینے جاتے، اس کے پاس جاتے، اس کے پاس جاتے، سب درخت نہیں بھائی، لیکن انجیر نے اپنا پتا دے دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پتے اپنے بدن کے اوپر چپکا دیے اور اپنے سطر کو چھپایا، پھر دنیا کے اندر آ گئے۔ جب دنیا میں آتے ہیں تو یہی 3 کا جو پتے تھے انجیر کے وہی آپ کا لباس تھا۔ اب جو بھی جانور دیکھتا بھاگتا تھا آپ سے مانوس نہیں ہو رہا تھا جانور، لیکن ہرنی تھی وہ آپ کے ارد گرد گھوم رہی تھی، ہرنی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جو کپڑا تھا یعنی جو انجیر کا پتی تھی وہ اس کو کھلائی تھوڑی سی، وہ مانوس ہو گئی۔ جب مانوس ہوئی تو کھلائی اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہرنی کو خوبصورتی عطا فرمائی، اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ چونکہ اس کی نیت بہت اچھی تھی کہ کوئی ان سے مانوس نہیں ہو رہا ہے، میں مانوس کر دوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے خون کے اندر مشک پیدا کر دی۔ ہرن دیئر کو کہتے ہیں، اس لیے خوبصورتی میں اس کی مثال دی جاتی ہے، پتلی کمر کے اندر۔ ہاں، ناف کی جو خون ہے وہ خون کو اللہ تعالیٰ جو ناف کے اندر جمع ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مشک کا بنا دیا۔ اب اس کو دیکھ کر جب وہ گئی تو دوسری ہرنیاں اس کو دیکھ دیکھ کے یہ کرنے لگی کہ یار کچھ ہوا اس کو، یہ کچھ خاص چیز ہے۔ دیکھو ایک بات بتاؤں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت مجلس جب لگتی تھی، جیسا آپ لوگ بیٹھے ہیں، ایک کتا بھی آ کے بیٹھتا تھا۔ جب کتا وہاں سے جاتا تھا تو دوسرے کتے بھی اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے کہ یہ کوئی نیک صحبت میں سے آیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ صحبت بہت بڑی چیز ہے، نیک لوگوں کی صحبت۔ ہم لوگوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تعویذ بنا دیا بس وہ مولانا بہت بڑا ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا جو مولانا تعویذ بہت بڑا پہنچا ہوا مولانا ہے۔ بھئی یہ چیز پہنچنے کی چیز نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے رسول کے طریقے پہ عمل، زندگی کے اندر سنتیں ہو تو یہ اصل ہے، ورنہ چاہے تم کتنے بھی جن کو پکڑ لو یا کچھ بھی کر لو، اس کا تعلق اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جن کو تابع کرنا، جی ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نہیں بھیجا کہ ہم جن کو تابع کریں، ہم اپنے نفس کو تابع کریں، شریعت کے تابع کریں، یہ اصل کام کرنے کا ہی۔ خیر تو دوسری ہرنیوں نے دیکھا کہ اس کے پاس تو کوئی چیز آ گئی، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بھی کھلایا لیکن ان کو مشک نہیں ملی۔ البتہ چونکہ ظاہر میں وہ گئی تھی آدم علیہ السلام کی خدمت میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورتی دے دی، لیکن ان کو وہ چیز نہیں ملی جو مشک والی چیز تھی، کیونکہ وہاں اخلاص نہیں تھا۔ نیت ان کی یہ تھی کہ یہ چیز ہم کو بھی مل جائے۔ خیر تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے اندر، انجیر کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ
اب ایک سوال ہوتا ہے، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال قائم کیا ہے کہ بہترین درخت وہ ہے جس کے اندر 10 صفات پائی جائے. کامل درخت اس کو کہتے ہیں جس میں 10 چیزیں پائی جائیں، جس کی جڑ ہو، ڈالی ہو، پتے ہو، پھول ہو، پھل ہو، گٹھلی ہو، گوند ہو، چھال ہو، چھلکا ہو اور شیرہ ہو. یہاں تو چھلکا ہوتا ہی نہیں ہے، ایسے ہی کھا لیا جاتا ہے. انجیر کو تو ایسے ہی کھا لیتے، اس کا کوئی چھلکا تھوڑی ہوتا ہے. نہیں. دوسری بات ہے کہ اس میں گٹھلی بھی نہیں ہے، تو اس کا یہ درخت تو کامل نہیں ہوا. تو اس کا جواب یہ دیا کہ گٹھلی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو کھایا جائے، اس کو تو ایسے بھی پھینکا جاتا ہے. اور یہ کمی رہنے کی وجہ سے کمال پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ گٹھلی کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے. اس کا پورا پھل ہونا یہی بہت بڑی بات ہے. تو یہ سب باتیں انجیر کے بارے میں. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت زیتون کے بارے میں. ابھی اس کے بعد زیتون کا ہی تذکرہ، والتین والزیتون. زیتون تو آپ لوگ سب جانتے ہیں، اولی، اس کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں. یہ بھی بڑا مبارک درخت ہے، قرآن نے اس کو مبارک کہا ہے. من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اس کو کہا زیتون بابرکت درخت ہے. وہ ایک اعتبار سے پھل ہے. کون؟ زیتون لوگ کھاتے ہیں پھل کے طور پر، لیکن ایک اعتبار سے وہ سالن بھی ہے. سالن ہے اسی لیے تو اس کو پیزا پہ رکھا جاتا ہے. اور وہ دوائی بھی ہے، اس کے ذریعے دوائی بھی لی جاتی ہے. بلکہ اس کی منفعت انسان کے بدن کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے. اور اس کا جو تیل ہے، جو اولیو ہے، وہ انسان کا جزو بدن بنتا ہے، انسان کی غذا بنتا ہے. اور اس کا نکلنے والا جو تیل ہے وہ چراغوں کی غذا بنتا ہے. چراغ کی جو دیا جلاتے ہیں اس کے اندر وہ تیل، وہ اتنا صاف تیل ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کالا پن نہیں ہوتا. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جب کچا پھل اس کا ٹوٹ جاتا ہے، انجیر اس کا، زیتون کا، تو اس کے اندر سے تیل نکالا جاتا ہے، اور وہ تیل دیا جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، زیتون. کل ہم لوگ بیٹھے تھے، صاحب یہ فواد نے کہا کہ جاپانیز لوگوں نے اس کی تحقیق کی کہ زیتون اور انجیر کے بارے میں. کہا قرآن میں ہے، قرآن میں صرف ایک مرتبہ انجیر کے لیے 3 کا لفظ آیا ہے، پورے قرآن میں 1 مرتبہ. لیکن زیتون کا لفظ 7 مرتبہ آیا ہے، 7 ٹائم. تو 7 زیتون اور 1 انجیر. وہ فواد کا کہنا یہ تھا، شیخ کا، کہ ان کو ملا کر اگر آدمی کھاتا ہے تو اس کے بدن کے لیے قوت، بہت ہر اعتبار سے جو قوت ہوتی ہے، چھپی ہوئی قوتیں بھی ظاہر ہوتی ہے. اور اکثر و بیشتر یہ پہاڑوں پہ پائے جاتے ہیں. جہاں پر پہاڑوں کے اندر تو پتھر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں تیل نکالتا ہے. دیکھو وہاں ایسا درخت اگاتے ہیں جس کے اندر تیل ہو. اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے زیتون کا پتا لیا ہے تو یہ سمجھے کہ وہ دین کا مضبوط کڑا پکڑ رہا ہے. طب نبوی کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلوا الزیت، زیتون کھایا کرو، وادہنوا بہ، اور اس سے تیل بھی مالش، کا تیل مالش کیا کرو، فإنہ من شجرۃ مبارکۃ، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے آیا ہوا ہے. اور ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتدموا بالزیت، تم سالن استعمال کرو زیتون کے تیل کا، زیتون کے تیل کو اس میں روٹی ڈبو کے کھاؤ، وادہنوا بہ، اور اس سے تیل بھی اس کو مالش بھی کرو، فإنہ من شجرۃ مبارکہ. ایک بیمار آدمی نے خواب میں دیکھا کہ بیمار تھا، تو اس کو کہا گیا کہ 2 لام کھاؤ. کیا کہا؟ کلی لامین، 2 لام کھاؤ. اب 2 لام یعنی لا، یہ 2 لا ہوا.
تو محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے معبر گزرے ہیں، تابعین میں سے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے تھے. تو جا کے پوچھا کہ حضرت یہ خواب دیکھا ہے، تو کہا زیتون کھاؤ. کہ قرآن میں لا شرقیت ولا غربیہ اس کو کہا ہے، نہ مشرقی نہ مغربی. کہ وہ درخت ہے زیتون کھاؤ، یہ تمہیں کہا گیا ہے. اور شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زیتون کا سرکہ، زیتون کو اگر سرکے کے اندر ملا کر آدمی اچار بناتا ہے تو معدے کے لیے بہت، پیٹ کے لیے بہت مفید ہے، بھوک کو بڑھاتا ہے. زیتون کا پکا پھل کھانے سے آدمی کو پیٹ کا پیٹ بھر جاتا ہے، بدن موٹا ہوتا ہے اور قوت باہ کو بڑھاتا ہے. یہ غذا بھی ہے، میوہ بھی ہے. جو فوائد انجیر کے بتائے کہ وہ سب اس میں بھی ہے. اور سب سے بڑی عمر والا جو درخت ہے وہ زیتون کا ہے، 3,000 سال تک، 3,000 سال تک. شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ فلسطین کے اندر یونانی لوگ جب گئے تھے اس وقت انہوں نے یہ درخت لگائے تھے. تقریباً اس وقت جو بات ہوئی 2,200 سال ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس درخت کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی. جو آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں زیتون کا پتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شریعت کی سیدھی راہ بتلائے گا، کیونکہ وہ درخت کے اس کے جو لا شرقیہ ولا غربیہ یعنی بالکل سیدھا ہے. خیر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ کیا، ان دو چیزوں کا تذکرہ کیا. تو پھل کے اعتبار سے تو چلو ٹھیک ہے کہ پھل کی قسم کھائیے، بڑا بابرکت ہے اس لیے. لیکن دوسرے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ درخت کی قسم نہیں ہے، وہ درخت جس مقام کے اوپر تھے ان جگہوں کی قسم کھائی. بعضوں نے کہا کہ ان پہاڑوں کی قسم کھائی جن پہاڑوں پہ یہ درخت زیادہ تھے. جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مقدس پہاڑ ہے. ایک سیریانی زبان میں تور تینا اور تور زیتا کہتے ہیں، چونکہ تور تینا جو ہے وہاں پہ انجیر زیادہ ہوتا ہے، جو پہاڑ ہے تور تینا کہتے ہیں، اور تور زیتا جہاں پہ زیتون زیادہ ہوتا ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام جہاں پر رہے اور جہاں یہ چیزیں زیادہ پیدا ہوتی تھی کہ ان جگہوں کی قسم کھائی. اور اس سے مراد جہاں پر انجیر زیادہ ہوتا ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے، یہیں سے آسمان کے اوپر اٹھائے گئے تھے. تور تینا، وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا. وہاں پہ ایک عورت ہندو جو فرنگی تھی، فرنگی یعنی انگریز تھی، اس نے ایک کنیسہ بتایا تھا، ایک گرجا بنایا تھا اس جگہ کے اوپر، اور اس کے اوپر ایک گنبد بنایا تھا. اس کے بعد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پر پہنچے ہیں تو انہوں نے ان سب کو یہ کیا، گرایا. وہاں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی پہنچے اور اس عورت نے جو کچھ بھی بنایا تھا اس علاقے کو شیخ احمد حقاری اور شیخ علی حقاری ان دونوں کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا. اور یہ 584 میں واقع ہوا، 584 اور سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں پر پہنچے. زیتون جو ہے وہ ملک شام کا ہے، سیریا کا ہے، وہاں زیادہ درخت تھے جو ان خبیثوں نے کاٹ دیے، بہت پرانے درخت تھے. ہاں، وہاں انبیاء بنی اسرائیل زیادہ تر وہیں پہ پیدا ہوئے، وہیں پہ بھیجے گئے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اگر تور تینا مراد لے تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب، تور زیتا مراد لے تو انبیاء بنی اسرائیل کی طرف منسوب. کوہ طور بعد میں تیسرے نمبر پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر نبوت ملی، اور بلد امین ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہاں پر ہوئی، اس کی بات آگے آ رہی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 4 چیزوں کی قسم کھائی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 یعنی انجیر اور زیتون ہے اس سے مراد مسجد ہے، جہاں پر ابن زید کا کہنا ہے کہ 3 سے مراد دمشق کی مسجد ہے اور زیتون سے مراد مسجد اقصی. اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ 3 سے مراد اصحاب کہف، ان کی مسجد. اصحاب کہف جانتے ہیں
جن لوگ 309 سال تک سوتے رہے تھے، ہاں ہاں، غار کے اندر سوئے رہے، تو وہ ان کی جگہ پہ مسجد بنائی گئی، اور زیتون سے مراد مسجد اعلیہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ 3 سے مراد، انجیر سے مراد نوح علیہ السلام کی مسجد، جودی پہاڑ کے اوپر جو آپ کی بوت رکی تھی نا، وہاں پہ جو مسجد بنائی گئی کا وہ مراد ہے، کیونکہ وہ بھی تو برکت والی ہے۔ ساری دنیا ختم ہو گئی تھی، صرف نوح علیہ السلام اور ان کے 80 جو کچھ ماننے والے تھے وہی زندہ تھے، وہاں مسجد بنائی گئی۔ اور زیتون سے مراد مسجد اقصی۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پھل کی قسم کھائے اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے گھر کی قسم کھائی جائے جہاں عبادت ہوتی ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ 3 سے مراد شہر مراد ہے، انجیر سے وہ شہر مراد ہے جہاں زیادہ ہوتا ہے، وہ دمشقس ہے، اور زیتون سے مراد بیت المقدس جس کو یروشلم آج کل کہتے ہیں، کہ ان کی قسم کھائی۔ شہر بن حوشب کا کہنا یہ ہے کہ انجیر سے مراد کوفہ ہے اور زیتون سے مراد سیریا ہے۔ خیر یہ بہت سارے حضرات کی الگ الگ باتیں ہیں۔ تیسرے نمبر پہ قسم آئی کوہ طور کی، طور سینا۔ قرآن میں طور سینا بھی آیا ہے اور طور سنین بھی آیا ہے۔ اصل میں طور کہتے ہیں ایسے پہاڑ کو جہاں پہ جھاڑ زیادہ ہو، جھاڑ والے پہاڑ کی قسم کھائی گئی۔ یہاں مراد وہ پہاڑ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا تھا۔ اور یہ پہاڑ کہاں پر ہے؟ مدین اور مصر کے راستے کے اوپر واقع ہوتا ہے، جس کو فلسطین کہتے ہیں، جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی، تورات کی تختیاں نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی تجلی وہاں ہوئی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یہ وہ جگہ ہے کوہ طور۔ اور سینا سے مراد بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ سینا سے مراد وہ جگہ جہاں پر یہ پہاڑ واقع ہے، تو اس جگہ کی طرف نسبت کی گئی۔ اور ظاہری بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو مسئلہ ہے وہ اگلے دور کے مقابلے میں زیادہ بڑھا ہوا ہے، ان کا موسیٰ علیہ السلام کا مقام اونچا ہے، کہ تیسرے نمبر پہ ان کے رہا ہے، چوتھے نمبر پہ حضور کے، کیونکہ سب سے اونچا ہے آپ کا مقام۔ خیر پہاڑ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے پہاڑ ہوتے ہیں کہ جس میں جھاڑ ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، اور وہاں سے چشمے بھی بہنے رکھتے ہیں۔ اس میں اصل میں پہاڑ کے فوائد بہت ہیں، اس سے پانی درختوں کو ملتا ہے، وہاں درخت اگتے، اخروٹ جیسے کہ اخروٹ جس کے اندر گودا ہوتا ہے دماغ کی طرح، بڑی قیمتی چیز ہے وہ بھی۔ چرونجی ایک چیز ہے، چرونجی۔ اسی طرح سے انجیر ہے، زیتون ہے، اس میں بڑے بڑے درخت ساگوان کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے پہاڑوں کے اوپر دوائیاں ہوتی ہیں، بعض ایسی جڑی بوٹیاں جو انسان کو نقصان دیتی ہے، بعض ایسی جو انسان کو نفع دیتی ہے، زہر جیسی چیزیں نکلتی ہے پہاڑوں کے اوپر یہ اس کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں پہاڑوں میں۔ اور پھر اگر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہو جائے تب تو سونے پہ سہاگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کوہ طور کی۔ اس کے اندر پہاڑوں میں قیمتی قیمتی بلور ہوتا ہے اور قیمتی معدنیات ہوتی ہے، اندر دھاتیں ہوتی ہیں۔ تو یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قسم کھائی کہ یہ جامع ہے، پہاڑ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سب چیزیں مل جاتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، یہ امانت والے شہر کی قسم، یہ امن والے شہر کی قسم۔ دیکھو ایک بات بتاؤں، مکہ والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پہلے سے منظور تھا کہ نبی کی ہجرت وہاں پہ ہوگی، وہ تو پہلے سے طے تھا۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ جانے سے پہلے حضور کا گھر تیار تھا، 1000 سال پہلے ایک بادشاہ اور لوگ گزرے تھے مدینہ منورہ سے، تو لشکر کے اندر کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم تو رک جاتے ہیں یہاں۔ کہا کیوں؟ کہا ہم نے پڑھا ہے کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ مائگریٹ ہو کے ادھر آئیں گے، تو ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، ہم یہاں مائگریٹ رہنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے بھی گھر بناتا ہوں اور اس نبی کے لیے بھی میں ایک گھر بنا کے جاتا ہوں۔ تو گھر بنایا،
اور وہ کہاں پر، جہاں پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، گویا کہ حضور اپنے ہی گھر میں آئے ہیں. کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی گھر میں آئے، کیونکہ وہ تو پہلے سے بنا کے گئے تھے کہ ان کو دے دینا یہ مکان، تو آپ تو اپنے ہی مکان میں آئے. اور کیا تھا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اوپر رہتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہتے تھے. صحابی کو ہوا کہ یار یہ بے ادبی ہے، ہم اوپر رہتے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، لوگ اوپر آئیں گے تو تکلیف ہوگی آنے جانے کی، اور آپ کو بھی ہوگی، تو بہتر ہے کہ میں یہیں پر رہوں. یہ ہے نبی کا طریقہ کہ کسی کو تکلیف نہ ہو ہم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جو مدینہ منورہ گئے ہیں، تو کوئی یوں نہ کہے کہ یار وہاں والے تو ایسے تھے ویسے. آج کبھی حج میں جاتے تھے، مکہ والے تو بہت سخت ہوتے ہیں. حج کی تکلیف کو مت بتاؤ کسی کو، یہ اللہ سے تمہارا معاملہ ہے. ہاں اگر مدینہ نہ ہوتا تو پھر جاتا کون وہاں پہ؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں نہ ہوتے تو پھر مدینہ منورہ کوئی کیوں جاتا بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ حج کر کے جاؤ. حج سے پہلے جانے سے بہتر یہ کہ پہلے آدمی حج کر لے اور حج کر کے پاک ہو کے پھر اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچے. اب ہم تو دو پروگرام کر چکے اس کے اوپر پہلے. خیر وہاد البلد الامین، یہ امن والے شہر کی قسم، مکہ کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے. چونکہ اس کو امن والا اس لیے کہا کہ یہ یہاں جو بھی جائے گا وہ سیف ہو جائے گا. یہاں تک کہ پھاڑ کھانے والا جانور اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے دوڑتا ہے اور حدود حرم میں وہ جانور گھس جاتا ہے تو وہ واپس چلا جاتا ہے. یہ مکہ مکرمہ کی خصوصیت ہے. اور اگر کوئی پرندہ اڑتا ہے تو اڑتے اڑتے کعبہ کے پاس جاتا ہے تو راستہ بدل کے کعبہ کے اوپر سے نہیں جاتا. شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ اپنی تفسیر میں لکھا کہ یہ خصوصیت ہے مکہ مکرمہ. اور مکہ مکرمہ کی اور باتیں تو آپ کو کتنی کہی جائے. وہاں پہ ہر قسم کے لوگ ملیں گے آپ کو. کوئی سپاہی ہوگا تو کوئی بزنس میں تاجر ملے گا، امیر ملے گا، غریب ملے گا، مرد ملے گا، عورت ملے گی، اور قسم قسم کی چیزیں وہاں ملیں گی. دنیا کی چیزیں پہلے دنیا میں بنتی لیکن ملتی وہاں پہلے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. ہاں وہاں پہ بادشاہ بھی ہوگا، حاکم بھی ہوگا، اور مبارک جگہیں، شہیدوں کا مقام، وہاں پہ شہداء، اولیاء کی قبریں، نبیوں کی قبریں، اور اسی طرح سے عبادت خانے. وہاں پہ چرندے پرندے سب وہاں پہ پرورش پاتے ہیں. لیکن دیکھو جتنے بھی شہر ہوتے ہیں اس میں یہ ساری خوبیاں تو ہوتی ہیں، لیکن بیت اللہ نہیں ہوتا ہے. بیت اللہ صرف وہاں پہ ہے. بیت اللہ صرف وہاں پر ہے. بات یاد رکھیں. اسی لیے قبلہ ہمارا وہ قبلہ کا بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھو. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو دنیا کے شہر میں یہ ساری چیزیں تو مل جائے گی، لیکن یہ کہاں ملے گا برکت والی چیز؟ بیت اللہ نمبر 1. زمزم، شب برات کو زمزم کا پانی جوش مارتا ہے. شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ جب شب برات ہوتی ہے تو اس وقت زمزم کا پانی جوش مارتا ہے. اور حدیث میں تو ہے ہی کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے اس میں کامیابی ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ مکہ مکرمہ کو پہلے دیواروں سے بنایا گیا تھا. چاروں طرف سے دیواریں تھیں. ایک طرف باب الشبیکہ ہے، باب الشبیکہ، اور ایک طرف باب الیمن ہے، ایک طرف باب الیمن. اور دوسری بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی لمبائی زیادہ ہے، چوڑائی کم ہے. لمبائی مکہ مکرمہ کی زیادہ ہے. اور یہ جو دیواریں بنائی تھی، ان دیواروں کو بنانے والا سید حسن بن عجلان، ان کے حکم سے تقریباً 816 ہجری کے اندر بنائی گئی تھی. ایک طرف باب المعلات ہے، ایک طرف مسفلہ ہے. جو آدمی گیا ہوگا وہ جانتا ہوگا ایک مسفلہ ہے، باب المعلات ہے، الگ الگ وہاں کی دیواریں. تو ایک خصوصیت تو یہ بھی ہے کہ پرندے، میں نے بتا دیا درندوں کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں، زمزم کے بارے میں. اور یہ شہر اتنا مبارک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہاں پر ہوئی. تو یہ شہر جامع کمالات ہے، اس میں اتنے سارے کمالات ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہ 4 کامل چیزوں کی قسم کھائی. یا 4 کامل چیزوں کی قسم، اور قسم کھا کے کیا بتلایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا ہے.
انسان سے مراد سارے انسان، پوری انسانیت کی بات ہوگی، چاہے کالا بھی ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے اس کو بہترین شکل میں بنایا ہے، چاہے کالا ہو پھر بھی کہا کہ ہاں خوبصورت ہے انسان۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان بہترین شکل میں ہے؟ تو امام رازی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کیے ہیں اس کو ایسا پیدا کیا ہے، سب کا سر جھکا ہوا ہے، لیکن حضرت انسان ایسا ہے کہ اس کا سر ایسا رہتا ہے، کھانا بھی کھائے گا تو اس کا کھانا منہ تک پہنچائے گا، وہ ایسا کر کے نہیں کھائے گا، ایسا کر کے نہیں کھاتا انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حصہ ایسا رکھا ہے، صرف اسی کے سامنے اس کو جھکانا ہے، کسی کے سامنے نہیں۔ سر کٹا سکتے لیکن سر جھکا نہیں سکتے بھائی، تو یہ سر تو صرف اللہ ہی کے سامنے جھکے گا، کیونکہ اس نے انسان کو بنایا اس طرح کا ہے۔ ارے آپ کبھی سوچو تو پتا چلے کہ کھانا ڈالنے کا یہاں سے اور نکلنے کا راستہ پیچھے رکھا ہے، اگر یہی ادھر ادھر سے کہیں نکلتا ہوتا تو کتنا بھاری ہوتا۔ ایک جانور ہے، اس کا پاخانہ منہ سے نکلتا ہے، ایک جانور ہے اس کا پاخانہ منہ سے نکلتا ہے، کون سا؟ کروکوڈائل، اسی لیے وہ بہت مہنگا بکتا بھی ہے، ہاں خوشبودار ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ کی وہ تو اس کی حکمت ہے۔ خیر، تو ایک بات تو یہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سیدھا، اسے کسی شاعر نے کیا کہا، من ماہ نہ دیدہ ام کلاہ دار، من سرو نہ دیدہ ام قبا پوش۔ میں نے کبھی کوئی چاند ایسا نہیں دیکھا جس کو ٹوپی پہنے ہوئے ہو، اور کبھی میں نے سرو کا درخت اور جھبا پہنا ہوا نہیں دیکھا۔ دیکھنا ہو تو یہ حضرت انسان ہے، سر پہ ٹوپی ہے۔ تو ایک قصہ ہے اور یہ کئی تفسیروں میں لکھا ہے اور الگ الگ علماء کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، بعض لوگوں نے منصور، جو ابو جعفر منصور گزرے ہیں، ان کا کوئی حکیم یا کوئی امیر تھا، رات کو بیوی کے ساتھ کچھ مگن تھا، پیار میں اور محبت میں باتیں کر رہا تھا، تو اس نے قسم کھا لی اور کہا دیکھو طلاق کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، اس لیے بیوی کے ساتھ مذاق میں ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، طلاق کے بارے میں خاص طور پر ایسا لفظ نہیں لانا چاہیے، کیونکہ اس کا جوکنگ بھی ریئل ہوتا ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں، ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا ریئل بھی ریئل ہے، اس کا جوکنگ بھی ریئل ہے۔ نکاح جوکنگ میں کر رہے تھے نوجوان لوگ، ایک لڑکا لڑکی کے ساتھ جوکنگ کر رہے تھے اور مولانا بن کے نکاح ہو گیا۔ نکاح اگر لڑکی کا نکاح نہیں ہوا ہے تو ہو جائے گا نکاح کا، جوکنگ نہیں نکاح کا۔ النکاح والطلاق، بیوی کو کہنے جا رہا تھا پانی لا اور نکل گیا طلاق کا لفظ، ہو جائے گی، ہاں ہو جائے گی۔ وہ کہے گا کہ مفتی ارے بھائی میں تو زبان کو جانتا ہوں، میں دل کو نہیں جانتا، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ تیری پکڑ نہیں کرے گا، تیرے دل میں نہیں تھا تو۔ لیکن قاضی کے پاس جب جاؤ گے تو قاضی تمہارے ورڈ دیکھے گا، الفاظ دیکھے گا، تم بولے کیا تھے۔ آپ مفتی صاحب میرے دل میں ارادہ، ارے بھائی تیرا ارادہ نہیں تھا لیکن نکلا کیوں؟ بولا ہے نہیں، بس بولا تو پھر بھگتو۔ اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں قلم قسم اور قدم سنبھال کے اٹھایا کرو، قلم قدم اور قسم۔ خیر، تو بات نکل گئی اس بیچارے سے کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو نکاح سے باہر۔ 3 مرتبہ ایسا 3 طلاق کا لفظ بول گیا۔ اگر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو نکاح سے باہر۔ تو یہ بات رات پر بیچارہ بولتا گیا، اب کیسے گزارے گا رات؟ کروٹیں بدل بدل کے گزاری ہوگی۔ صبح ہوئی تو بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ رات کو یہ حال ہوا ہے، تو کہا کہ شہر کے سارے علماء کو جمع کرو۔ سب کو جمع کیا، سب نے کہا گئی بھینس پانی میں، یعنی ہو گئی۔ لیکن یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ ایک قول کے مطابق، بعضوں نے علماء حنفیہ کا نام لیا ہے اور بعض لوگوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا ہے۔ یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ نہیں، طلاق نہیں ہوگی۔ کہا تم اپنے استاد اور اپنے شیخ کے خلاف فتویٰ دیتے ہو؟ کہا فتویٰ اس سے نہیں دیا جاتا، فتویٰ علم سے دیا جاتا ہے، اور علم والے نے، مجھ سے زیادہ علم والے نے فتویٰ دے دیا ہے۔ کہا کون؟ کہا اللہ تعالیٰ نے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے حضرت انسان کو سب سے بڑھیا شکل میں بنایا ہے۔ کہا جب چاہے انسان کتنا کالا کلوٹا کوئی نہیں، اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان کو ہم نے بنایا ہے
بہترین شکل میں. تو وہ چاند تو کیا ہے, چاند تو صرف خوبصورت ہے, لیکن چاند میں وہ چیزیں کہاں ہیں کہ اس کے اندر یہ آنکھیں بھی ہو, یہ ہے, وہ تو صرف روشنی کے لیے. کار کے تلات نہیں ہوئی جاؤ. تو یہ واقعہ لکھا ہے تفسیر کی کتابوں کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم نے انسان کو بہترین شکل کے اندر پیدا کیا ہے. ہاں, اور تو بہترین شکل قسم فرماتے کہ اس سے مراد انسان کو ہم نے بہترین عقل دی, سمجھ دی, ادب دیا, علم دیا, بیان دیا. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو علماء ظاہری شکل کہتے ہیں وہ یہ مراد لیتے ہیں, اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ اندر کی دنیا مراد ہے, کہ اندر علم ہو. اب ظاہری بات ہے, جس کے پاس علم نہ ہو وہ اور جانور برابر ہے. ابھی جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ جائز یہ ناجائز, یہ سنت یہ غیر, پتہ ہی نہ ہو, تو وہ تو جانور کو بھی پتہ نہیں ہوتا. انسان کو اسی لیے کہا, جو ایمان والا نہیں اس کو تو قرآن نے کیا کہا, جانور سے بھی برا کہا, اولئک کالانعام بل ھم اضل, جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے. اور مومن جو ہوتا ہے وہ دن بدن علم کے لحاظ سے بڑھتا ہے. علم, اب آپ سوچو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کو کھائی, یہ بتلانے کہ انسان کو ہم نے بہترین شکل میں بنایا, یہ بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ کمال والی چیزوں کے مقابلے میں حضرت انسان بھی کمال والا ہے. یہ بتلانا چاہتے ہیں, اللہ احسان جتا رہا ہے کہ اچھی شکل تو میں نے تم کو دی ہے. اس لیے بعض اللہ والے کیا دعا کرتے تھے, الہنا آتیتنا فی الاولی حسن الاشکال, یا اللہ تو نے بغیر ماں کے بہترین شکل عطا فرمائی. فآتنا فی الآخرۃ حسن الفعال احسن الفعال, آخرت میں یا اللہ اچھے اعمال والا بھی کر دینا ہے. وہو العفو عن الذنوب, وہ کیا ہے, گناہوں کی معافی, اور والتجاوز عن العیوب, اور عیبوں سے پاک ہو جانا. دوسری بات یہ کہ حضرت انسان کیا معلوم, عبادت کثیرہ کے لائق ہے. یعنی حضرت انسان ایک ایسی چیز ہے کہ عبادتیں کئی قسم کی کر سکتا ہے. جانور قیام کیسے کریں گے بتاؤ؟ حضرت انسان قیام کرتا ہے ایسے, انسان رکوع بھی کرتا ہے, انسان سجدے میں بھی جاتا ہے. ساری عبادتیں, فرشتوں میں بعض رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں ہے, بعض سجدوں میں ہے تو وہ سجدوں میں ہے, بعض قیام میں ہے تو وہ قیام میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی عبادت میں یہ ساری چیزوں کو جمع کر لیا, کہا کہ یہ عبادات کثیرہ کا لائق حضرت انسان ہے. اللہ نے انسان کی شکل ہی ایسی بنائی, لقد خلقنا الانسان فی احسن, لیکن آگے کیا فرمایا, ثم رددناہ اسفل سافلین, لیکن ہم اس کو الٹا دیں گے. اتنا جتنا اچھا ہے اگر صحیح چلا تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کو ہم گرا بھی سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ترقی دیتا ہے, عزت دیتا ہے, آدمی مان کے چلتا رہتا ہے, لیکن ذرا سر اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر گراتا بھی ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت انسان کا یہ تو ظاہر ہے, انسان کا باطن بھی ہے. وہ کیا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 قوتیں پیدا کر رکھی ہیں. ایک عالم شہوت, ایک عالم غضب, ایک عالم وہم, اور ایک عالم خیال. یہ 4 چیزیں انسان کے اندر. شہوت بھی رکھی, اگر اللہ کے حکم کے مطابق اپنی شہوت کو پورا کرے گا تو ثواب پائے گا, جنت جائے گا. عالم غضب, غصہ کیسا, وقت پہ غصہ آنا چاہیے. یہ نہیں کہ غصہ بری چیز ہے, ہر جگہ غصہ کرنا, خود چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرنا, یہ تو انسان کا کام نہیں, وہ تو جانور ہوتا ہے. ہاں, ایک آدمی ہے اس کی بیوی کے ساتھ کوئی اجنبی بات کر, اس کو غصہ نہیں آیا تو وہ تو کوئی نافرمان آدمی, وہ تو دیوس آدمی ہے, وہاں تو غصہ آنا ہی چاہیے. غصے کی جگہ پہ آپ کو غصہ نہیں آتا ہے تو علاج کراؤ, اور ہر جگہ غصہ آتا ہے تو اس کا بھی علاج کرانا چاہیے. تو عالم شہوت, عالم غضب, عالم وہم, وہم آدمی کو ہو جایا کرتا ہے. انسان کو دماغ میں یہ چیز رکھی ہے. خیال بھی آتا رہتا ہے. بہت سارے لوگ بیچارے شکایت کرتے ہیں نماز میں یہ خیال آتا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, پہلے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے حضرت انسان کو بہترین شکل میں بنایا. ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر ہم اس کو بالکل نچلے درجے میں پہنچا دیں گے. الا الذین آمنوا, ہاں جو ایمان لائے, اچھے اعمال کیے, ان کو ہم بہترین بدلہ دیں گے. آگے بات انشاءاللہ آئندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے, اور موت تک اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رکھے.
واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.